الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو نہایت مہربان ہے اور سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا دوست سردار کرامت علی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ٹورزم۔ دنیا میں جو انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پہ ٹورزم کی بہت اہمیت بڑھ گئی اور بہت سارے ملک اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اور بہت سارا زر مبادلہ کما رہے ہیں۔ کینیڈا میں، پاکستان میں، امریکہ اور دوسرے یورپین کنٹری میں اس کی بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں لوگ۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دوست اور ٹورزم کے حوالے میں ان کا نالج ماشاءاللہ بہت اپ ڈیٹ ہے۔ آج ہم ان سے اس بارے میں باتیں کریں گے، ان کی باتیں بھی سنیں گے، ان کی کہانی بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دوست سیرت گودنل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سردار صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، بالکل خیریت جی۔ ہاں، بہت شکریہ بلانے کا۔ تو کیسے کینیڈا آئے؟ پاکستان کہاں اور گجرانوالا کہاں؟ گجرانوالا کے چڑے اور وہ ساری چھوڑ چھاڑ کے آپ کیسے ادھر آ گئے؟ جی جی بالکل، ابھی بھی رہتا ہے، دل تو پاکستان میں ہی ہوتا ہے۔ تو ویسے اس دش کی مسافت کے اندر تقریباً کوئی 16-17 برس ہو چکے ہیں ہمیں، اور مسافت ابھی سفر چل رہا ہے اور بڑا اچھا چل رہا ہے۔ یہ تو زندگی کا سفر جب انسان دنیا میں آتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو کیسے والدین اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، جوان کرتے ہیں، پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جوان ہو اور ہمارا ایک سپورٹ بنے، اور پھر کیسے کہاں سے ٹریول کرتا کرتا زندگی کا سفر کہاں آ کے رکتا ہے۔ بالکل جی، یہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو لائف میں where you gonna end up, you never know that۔ if I go back 20-25 سال پہلے چلا جاؤں، جب میں گجرانوالا میں تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کے اس حصے کے اندر، کینیڈا کے اندر اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، چائے کا کپ چل رہا ہوگا۔ مطلب یونیورسٹی لیول پہ آپ نے اسٹڈی کی، ایک بالکل MBA جی میں گئے سارے، آپ کا ایک ذہن ہوگا بڑا کہ میں فنانس میں کروں گا، پاکستان میں بزنس میں جاؤں گا، جی، اور ایک دم ٹرن آیا لائف میں۔ اور بالکل، یہ اٹس ویری انپریڈکٹیبل، کیا اسے کہتے ہیں، اس لیے جو ہے نا لمبی جو پلاننگز ہوتی ہیں نا، بہت لمبی پلاننگز انسان کو، میں تو اس فلاسفی کے میں اب اگینسٹ ہو چکا ہوں کہ 15-20 سال کی جو پلاننگز ہوتی ہیں that is very unpredictable, so we have to live the moment۔ اور بہرحال بہت اچھا سفر ہے، کینیڈا 16-17 سال ہو گئے ہیں، دنیا دیکھنے کا موقع بھی ملا، اور تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می فار کپ آف چائے ٹوڈے۔ تو یہ سلسلے میں آپ کی کمپیریٹیو ایک تو اسٹڈی ہوتی ہے اور ایک پریکٹس سامنے آتی ہے لائف میں۔ پاکستان دیکھا آپ نے، کینیڈا بھی دیکھا آپ نے جی، اور وہاں کی جو ٹورزم ہے اور کینیڈا کی ٹورزم پہ بھی آپ نے بڑا غور کیا، اسٹڈی کیا، تو کیا اس میں فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم کیسی ہے؟ ٹورزم کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا، بیکاز آئی گیٹ ٹو ورک ان ایئر لائن انڈسٹری فار کوائٹ اے بٹ، تو وہ جتنا میرا ایئر لائن انڈسٹری کے اندر ایکسپیرینس رہا، تو آئی گیٹ ٹو ٹریول اے لاٹ آف پلیسز۔ تو وہ جب آپ ایئر لائن کے امپلائی ہوتے ہو، جو لوگ بھی ایئر لائن کے اندر کام کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آپ کو کافی جو ہے نا پرکس اور بینیفٹس ملتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا پھر اس سلسلے کے اندر جو ہے نا وہ کمپیریٹیو انالیسس کرنے کا جو ہے نا، آپ کو وہ تھوڑا سا آپ کا ایکسپوجر جب بڑھتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ویئر یو آر اسٹینڈنگ۔ تو اس سلسلے کے اندر جو ہے نا پھر آپ کا جو ہے نا پھر آپ کا ویژن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور ویژن تبھی بڑا ہوتا ہے جب آپ دنیا میں پھرتے ہو، جب آپ باہر نکلتے ہو۔ آپ ایک ایکسپیرینس ہے جو آپ یوٹیوب کے اندر گوگل ارتھ کو گھما کے آپ دیکھ لو گے، گلیاں دیکھ لو گے، لیکن دیٹ ایکسپیرینس از ڈفرینٹ اگر آپ وینس کی گلیاں گوگل ارتھ کے اوپر دیکھو گے اور وینس کے اندر جا کے دیکھو گے، پریکٹیکل دیکھو کہ سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس کا تو ایک جی جی لطف ایک اور ہے، نظارہ ایک اور ہے۔ بالکل بالکل بالکل، سمندر کے کنارے بیٹھ کے دیکھنا اور ہے، اور چھلانگ لگا کے دیکھنا اور بات، چھلانگ لگا کے دیکھنا اور ہے۔ تو وہ چھلانگ آپ نے کہاں لگائی ہے؟ کافی ملک پھرنے کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوا، ابھی تو لسٹ بھی کافی لمبی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس چیز کا دکھ ہوتا ہے، جس چیز کا دکھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بینگ پاکستانی، اور ہم جہاں پہ بھی رہ لیں دنیا کے اندر، کینیڈا میں رہ لیں، آپ امریکہ میں رہ رہے ہو، آپ آسٹریلیا میں رہ رہے ہو، آپ دبئی میں رہ رہے ہو، آپ جہاں پہ مرضی ہو، بینگ پاکستانی ایوری نوز دیٹ یو نو our heart beats with پاکستان۔ تو اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں خدا نے کیا کیا دیا،
اور ہم نے اس کو کیسے کیسے ضائع کی. تو جب یہ جب کمپیریزن ہوتا ہے نا تو وہ جو ہے نا پھر تھوڑا سا دل دکھتا ہے. وہی نا جب ہم باہر آتے ہیں اور یہاں کے اسٹینڈرڈ وہ ہم دیکھتے ہیں اور جو فیسلٹیز خاص طور پہ ٹورزم کے حوالے دی گئی تو وہ جب وہ پاکستان میں ہم جا کے دیکھتے ہیں بڑے پیاری پیاری جگہیں ہیں وہاں, دل کرتا ہے کہ بندہ یہاں رہے, تو پھر وہ چیز آتی ہے کہ بہت پیچھے ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا. جی میری جو ہے نا اصل میں میرا تھوڑا سا ایکسپوجر پاکستان کے اندر اس لحاظ سے بھی تھوڑا سا ہوا کہ میری اسکولنگ جو تھی وہ تھی ایبٹ آباد کی. میری بورڈنگ اسکول کے اندر میں رہا ہوں. مطلب یہ وہ جگہ ہے جو بہترین ہے پاکستان کی, جو کہتے ہیں نا اردو میں کہتے تھے صحت افزا مقام. صحت افزا مقام, لوگ وہاں جا کے رہتے تھے صحت ٹھیک کرنے کے لیے. تو ہمارے ساتھ جو اس وقت جو کافی لوکل اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, ہمیں تو بورڈنگ اسکول میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں بھی ایک دفعہ گیا ایبٹ آباد ٹھنڈیانی, بڑا کمال کا مقام ہے وہاں. پھر مسجد الیاسی ایک تھی, وہاں کا جو نیچے چشمہ ایک بڑا چلتا تھا, وہ پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہے اس کی. جی جب بورڈنگ اسکول کے اندر تھے تو ہمارے ساتھ لوکلز بھی کافی پڑھتے تھے. تو ہم تو کیونکہ سر میں گجرانوالہ سے آیا ہوا تھا تو ہمیں تو بورڈنگ میں رہنا پڑتا تھا. تو جب چھوٹی موٹی چھٹیاں آتی تھیں نا 2 یا 3 دن کی جب چھٹیاں آتی تھیں تو لوکلز جو ہوتے تھے وہ تو اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے, تو ہم پھر جو ہے نا ہم بورڈنگ اسکول کے اندر ہی رہتے تھے. تو وہ پھر ہمارے جو دوست ہوتے تھے تو ہم ان کے ساتھ جو ہے نا پھر لوکل ایریاز کے اندر چلے جاتے تھے. آئی گیٹ ٹو سی پلیسز وچ ور ہڈن جیمز, لوکلز جہاں پہ رہتے تھے جو کہ پہاڑیوں کے کونوں کے اندر. ایبٹ آباد کا ارد گرد جو ہے, آپ منسیرا چلے جائیں, آپ آگے چلے جائیں. ہاں جی 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 بالکل بالکل. تو وہاں پہ بالا کوٹ آگے سارا, بالکل بالکل بالکل. تو میرا جو ہے نا میری کافی زیادہ دوست ہیں جو کہ ان لوکل ایریاز کے اندر رہتے تھے. اور وہ جگہیں ہیں پاکستان کی جو کہ آپ کے ٹورسٹ اسپاٹس نہیں ہیں, وہ آپ کے ٹورسٹ اسپاٹ نہیں ہیں, وہ لوکل کے ہیں. لیکن I have seen those spots and it is magical. وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ہے نا وہ جن ہے جو وہ جو نہیں ہے, وہ اللہ دین کا جو جن تھا وہ بند تھا, تو وہ بند جن ہے ابھی تک, وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. ایسے اسپاٹ ہیں جو ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. عام جو ٹورسٹ ہیں جو مختلف کمپنیاں اس طرف نہیں جاتی, کسی کو بھی نہیں پتا. وہ مین روڈ پہ جاتی ہیں, کغان, نران اور سری پائے, وہاں تک تو سارے لوگ جاتے ہیں. لیکن وہ جگہیں جو دیکھنے والی ہیں اور چھپی ہوئی ہیں, وہ ہڈن جیمز ہیں. جی بالکل بالکل. اور یہی چیز, اور یہ جو آپ ایبٹ آباد کے ایریے کی بات کر رہے ہیں, آگے ہزارہ اور بالا کوٹ آگے اگر چلتے جائیں وہ دریا کنہار بالکل جاتا ہے جو, تو وہ جو دیکھنے والا ہے وہ تو نظارہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. بالکل بالکل. اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان, اینڈ ہی از آلسو ایکسپلورر بھی ہیں وہ, تو وہ جاتے ہیں, وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر سے اتر جاتے ہیں کسی ایک جگہ پہ جا کے وہ ڈے میں اسپینڈ کرتے ہیں, وہ پھر اپلوڈ کرتے ہیں. تو لوگوں کو تھوڑی بہت ایکسپوجر آ رہی ہے کہ جی اچھا جی یہ بھی ہے, یہ جگہ بھی ہے, یہ جگہ بھی ہے. بٹ دیٹ از جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ. وہ عمران خان جو ہے وہ صرف چند ایک ایریاز کو جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں ٹچ کر پا رہے ہیں. ہی کین گو اینی ویئر ایوری ویئر. لیکن مسئلہ نا, اوپر عمران خان بیٹھا ہے وزیر اعظم, اس کی ایک ویژن ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے, لیکن جو نیچے والا عملہ ہے اس کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا. ٹورزم کے ہوٹل تھے, وہ خبریں آئیں کہ وہ بند کر دیے, ان کا سٹاف فارغ کر دیا, بڑے بہترین تھے, سہولت تھی, لیکن اس کا متبادل نہیں آیا. پرائیویٹ ہوٹل آ گیا, انہوں نے وہ سارا کیپچر کر لیا. تو اس سلسلے میں آگے ہم اگر بڑھتے جائیں, نران کغان کی طرف جائیں ہم, دریا کے کنارے, تو اس کی سیفٹی کے حوالے سے خاص طور پہ اگر ٹورزم کو ڈیولپ کرنا ہے تو روڈ کی سیفٹی اور اس کے کنارے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اٹس اباؤٹ ڈیولپنگ انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ وہ پھر آپ کی جو ہے نا اٹس گنا ٹریک بیک ٹو پولیٹیکل سینیریو ان پاکستان, کیونکہ وہاں پہ جو آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. آپ کی رجیم چینج ہوتی ہے اور وہ جو سارے وہ تختیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ جو ہے نا صرف تختیوں کا چکر ہوتا ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ہماری کلچر کا. بالکل, وہ وہاں چیز رک جاتی ہے, آگے نہیں چلتی. بالکل, وہ تخت پھٹی کا چکر. لیکن اس کے باوجود لوگ سیر کے لیے وہاں جاتے ہیں, ٹورزم کے لیے جاتے ہیں, ان مشکل حالات میں بھی جا رہے ہیں. جیسے اگر ہم ایبٹ آباد سے اس طرف آزاد کشمیر کی طرف جائیں تو وادی نیلم کہتے ہیں کہ بڑی مشہور وادی ہے ادھر. جی بالکل. یہ تو میں آپ کو پھر وہی بتا رہا ہوں کہ یہ وہ جگہیں ہیں کہ جن کا لوگوں نے سنا ہوا ہے نام. یہ پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ ہم ابھی آپ دیکھیں نا, ہم جتنے بھی علاقوں کے نام لے رہے ہیں یہ ساری وہ جگہیں ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہے.
میں بات کر رہا ہوں کہ اینڈ دس از جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ. اب جس طرح فار ایگزامپل آئی گیٹ ٹو ایکسپیرینس کشمیر, ٹھیک ہے نا, اور جہاں پہ مجھے یاد ہے کہ دیٹ واز بیک ان آئی تھنک 2000 آئی وینٹ ٹو کشمیر. ہم سارے کزنس ہم مل کے گئے تھے, جہاں پہ ہم نے گاڑیاں پارکنگ تھیں وہاں پہ دیر ور پاکستانی کیننز, اور وہاں پہ ہمیں جو ہے انڈین وہ بارڈرز نظر آ رہے تھے. دے ٹولڈ اس کہ جی آپ شیشے جو ہے نا رول ڈاؤن کر کے جائیں, اگر کوئی بامبنگ شامبنگ ہوگی تو جو ہے نا وہ سونک بوم اتنی ہوتی ہے وہ جو کہ شیٹر ہو جائیں گے آپ کے. وادی نیلم پہ شیلنگ ہوتی رہتی ہے نا, بالکل جو دریا ہے ادھر انڈیا اور ادھر پاکستان ہے, ادھر کی مسجدیں نظر آتی ہیں ادھر کھڑے کر دیکھیں. تو وی ڈیڈ ہم بیس میں تھے, وہ ویلی کے اندر تھا جہاں پہ ہم رہے تھے. وہ کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں تھے, وہ ہمارے وہ جاننے والے تھے جن کے وہ بالکل لوکلز ہی تھے. اور بڑا اٹ واز میجیکل. ہم نے لائک 2-3 دن کی ہائکنگ کر کے ہم ٹاپ کے اوپر گئے, جو پہاڑوں کے اوپر گئے. لائک آئی ہیو سین اے لاٹ آف پلیسز, بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے زندگی کے اندر اتنی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی. میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. وادی نیلم میں گیا تھا پچھلی 2 سال یا 3 سال پہلے کی بات ہے. ہم ود فیملی گئے تھے آگے تک شاردا تک, اور پھر آگے چیئر لفٹ فوج نے لگائی تھی, وہ آگے پھر آگے پہاڑوں پہ جاتے تھے سارا. لیکن اس میں ایک تھا کہ ہمارے ٹیلی فون وہاں کام نہیں کرتے. صحیح. یہ جو سمز ہماری وہ وہاں سے ایک سم اور لینی پڑتی ہے وہاں سے. اور وہاں کے جو ہوٹلنگ ہے وہ اتنی اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے سر وادی نیلم میں, اور روڈ بھی بڑی رف خطرناک روڈ ہے جس کو کہتے ہیں نا. وہاں سے گزرنا اور کراسنگ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ وادی نیلم کی طرف بڑا خوبصورت علاقہ ہے, بڑا پیارا علاقہ ہے. آگے سے آپ یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے. 3-4 سال پہلے کی بات, ٹھیک ہے. اچھا, اس سے ایک خوبصورت چیز جو مجھے نظر آئی, اوپر سے ریوڑ آتے ہیں ہزاروں کے حساب سے. صحیح. وہ میدانی علاقہ ہے اوپر سکردو کی طرف. جی, ادھر ڈیزرٹ بھی ہے. ڈیزرٹ جو ہے جی, وہاں سے وہ ریوڑ 150-150 200 ریوڑ ساتھ پیدل وہ چل کے میدانی علاقوں میں آتے ہیں جب قربانی ہونی ہوتی ہے. ادھر سردیوں پڑتی ہیں نا اوپر, جب جی سنو پڑتی ہے تو پھر وہ نیچے آنا مائگریٹ ہوتے ہیں نا نیچے کو جاتے تو پوری روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں. ساتھ ان کے ڈاگ ہوتے ہیں, ان کے گھوڑے ہوتے ہیں, اور وہ ساتھ بیٹھے ہیں چل رہے ہیں سارے. دریا میں ٹھہر جاتے ہیں, رات ہوتی ہے وہیں ٹھہر جاتے ہیں. وہ بڑا دیکھنے والا سین ہوتا ہے ان کا. بالکل کمال کا ہے وہ. تو وہ یہ ہے وادی نیلم. جی بالکل. یہ اور بالکل سردار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ, اور میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ چند ایک وہ علاقے ہیں جو کہ ایکسپلور ہوئے ہیں. اور اب جس طرح فرض کریں کہ اگر آپ ٹورزم ریونیو کو اگر آپ کریں, میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ ابھی تک 5% مارکیٹ جو ہے وہ صرف کیپچر کر سکے, اپنا پوٹینشیل جو ہے وہ اس کو کیپ کر سکے. لائک اگر آپ دیکھیں تو لائک چند ایک نمبرز میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح باقی کنٹریز ہوتے ہیں. اب آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. دکھ کس چیز کا ہوتا ہے, وہ جس وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایگزامپل دیں دبئی کی, ٹھیک ہے نا. اب دبئی اتنا ٹورسٹ اٹریکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. دبئی کے جو ہیں وہ میرے خیال میں کوئی 33,000 سے کراس ہے ان کا $1 ملین کا, ان کا جو ٹورزم ریونیو ہے. $33,000 سے ملین, 33,000 $1 ملین سے اوپر ہے ان کا ریونیو ٹورزم سے, ٹھیک ہے. کینیڈا کا جو ہے وہ صرف کینیڈا جو ہے وہ ہے آپ کا $108 بلین, جو کہ آپ کا 2020 کے اندر ہوا تھا. اور جس میں سے $108 بلین میں سے جو کہ آپ کا 80% جو ٹورزم تھا وہ لوکل آپ کا ڈومیسٹک ٹورزم تھا. آپ کا صرف 20-25% جو تھا وہ آپ کا انٹرنیشنل اور آپ کا جو وہ ٹورزم تھا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں $108 بلین ورسز پاکستان جو ہے کوئی 938 ملین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ابھی صرف, ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا کی پاپولیشن کتنی ہے, 3.84 ملین, ٹھیک ہے نا. اور پاکستان کی آپ کی 22 کروڑ سے اوپر پاپولیشن ہے. اب دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ اتنی ڈینس پاپولیٹڈ ہے, اتنا وہ ڈینسلی پاپولیٹڈ کنٹری ہے, مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ خریدار بہت زیادہ ہے وہاں پہ کیونکہ آپ دیکھیں نا, اب یہاں پہ اگر آپ نے ایک دکان کھولی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا جو اسکوائر مائل ریڈیس ہوگا آپ کی, آپ دیکھتے ہو نا جب بھی آپ کوئی فرض کرو آپ نے کوئی کمرشل دکان کھولنی ہے تو آپ اس کا دیکھتے ہو نا کہ جی یہاں کا جو اسکوائر مائل ریڈیس ہے اس کے اندر کتنے نفوس رہتے ہیں, کتنے گھر ہیں, کتنے لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہو جی کہ اس کے اندر جو ہے نا 1,000 لوگ رہتے ہیں فرض کریں کینیڈا کے اندر. بڑی مارکیٹ ہے اس میں ٹورزم کے لیے, ڈومیسٹک ایگزیکٹلی اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اب کینیڈا اتنا بڑا ملک ہے اور یہاں پہ اتنا اسکیٹرڈ, اتنی لو پاپولیشن,
اور ریونیو کہاں پہ جا رہا ہے؟ 108 کچھ بلین ڈالر کے اوپر جا رہا ہے, اور پاکستان 938 ملین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور جس کی پاپولیشن جو ہے یہاں سے کتنے گنا زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو صرف مسئلہ یہ ہے کہ اب وہاں پہ کیونکہ, اور ٹورزم جو ہے نا, نہ صرف آپ کی not just for your economy, it is very very good for your mental health as well. یہ آپ کی دماغی سٹریس, جی بالکل, اسپیشلی شادی شدہ لوگوں کے لیے. ہنی مون کے بڑے اچھے اسپاٹ ہیں, لوگ جاتے ہیں ادھر رہتے ہیں. جی یہ دیکھا نا ہم نے, ادھر گئے نران کگان کی طرف گئے, وادی نیلم, ایک اور روٹ جو ہے وادی کلام کا, جی سیف الملوک جو ہے, جی تو وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. جی لیکن وہاں ابھی تک لوگ جیپوں پہ وہاں جاتے ہیں کہ ہم راستہ نہیں بنا سکے. راستہ نہیں بنا, وہ کتنی خطرناک وہ جیپیں وہ چلاتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا راستہ ہے جھیل تک جانے والا. جی, اور دیکھیں نا, میں آپ کو یہ I'll come back to the same point کہ اب دبئی جو ہے وہ 33,000 کچھ ملین ڈالرز بنا رہے ہیں یہاں سے آپ کے ٹورزم سے. اور what do they have is basically shopping and they have a desert, ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کے پاس چولستان نہیں ہے. آپ کی پوری جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں, مکران ہائی وے جو ہے آپ کی پوری کوسٹل ہائی وے, گوادر, آپ کا گوادر ہے پورا یہاں پہ. اب اگر اس کو آپ کر لیں, عمان ہو گیا, یہ جو جتنے بھی یہاں پہ ٹورسٹ کی جو نمبرز ہیں یہ پاکستان سے کہیں سرپاس کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ یہ, اور وہ ہیں سنگولیرٹی کے اوپر, لائک ان کے پاس سنگل اٹریکشن ہے, ان کے پاس یہاں ریت ہے یا پانی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے, پہاڑ اور پانی. پاکستان دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس ہر چیز موجود ہے. آپ کے پاس کوسٹل ہائی ویز بھی ہیں, آپ کے پاس پوری وہ بیلٹ پڑی ہوئی ہے جہاں پہ آپ ان لمیٹڈ بیچ بنا سکتے ہیں, آپ پورا ایک سٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, سی پیک کے انڈر آ رہا ہے, جو جی شہر ریشم چائنا اور پاکستان کو خنجراب تک ملاتی ہے. اور یہ اگر اس روڈ پہ چلے جائیں نا آپ, سکردو, گلگت اور خنجراب تک جائیں, جی کمال کا دیکھنے والی جگہ ہے وہ. ساتھ ساتھ دریا چلتا ہے, ٹورزم اسپاٹ بڑے اچھے ہیں. خنجراب پہ جا کے ٹھہریں اور آگے چائنا کا بارڈر. جی, لیکن اس کی اگر آپ دیکھیں نا, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسکلی شروع تو ہوا ہے نا, وہ دا کانسیپٹ بیہائنڈ دیٹ از اے ٹریڈ روٹ. وہ تو ٹریڈ روٹ ڈیولپ ہو رہا ہے نا, لیکن جو آپ کے ٹورزم اسپاٹس ہیں جو کہ ان ایکسپلورڈ ہیں, جو ان ٹچڈ ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے نا, وہ تو پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو, ٹھیک ہے نا, تب وہ جہاں سے 15-20 منٹ یہاں پہ آٹھواں سے آپ چلے جاتے ہیں, جب دور کیلابوگی آپ چلے جاتے ہو, آپ آگے کیا اسے کہتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے ریزورٹس ٹائپس ہیں, مجھے اب ذہن میں نام نہیں آ رہا. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہ ٹباگنی ہو رہی ہے, سنو ہل ہو رہی ہے, اور وہ سیزنل ہے, اور وہ صرف یہ 2-3, لیکن وہ دے پل ملینز آف ڈالرز. وہ 2-3 مہینے کے اندر اتنا پیسہ بنا لیتے ہیں. شہر ریشم کے ساتھ آگے پھر سکردو کو بھی لنک کر رہے ہیں. جی, بڑا بہترین اسپاٹ ہے وہاں, جو جھیل ہے بہت پیاری جھیل ہے وہاں بھی. سکردو میدان, ہائیسٹ میدان کہہ لیں برفانی, جی سکردو کے. میرا ایکسپیرینس نہیں ہوا, لیکن میرے ایک دوست ہیں پاکستان کے اندر, میرے ہی ہیز اے کمپنی اینڈ دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. آئی بین فالوئنگ دیم. اٹس ATP ایڈونچر ٹورزم پاکستان. They took a huge initiative and they are promoting tourism in Pakistan, اور ایڈونچر سپورٹس کو لے کر آ رہے ہیں وہاں پہ, کیونکہ آپ کو صرف کمرے رہنے کے لیے کمرہ نہیں چاہیے ہوتا ہے, آپ کو وہاں پہ ایکٹیویٹیز بھی چاہیے فیملیز کے لیے. آپ جس طرح دبئی جاتے ہو وہاں پہ اسکیٹنگ جو کشتیاں دریا میں وہاں چلاتے ہیں, وہ بوٹنگ بھی ہوتی ہے, وہ بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, دبئی کے اندر جب جاتے ہیں لوگ, تو وہاں پہ ہر بندے کی جو پہلی پکچر آتی ہے وہ صحرا کے اندر جو ہے نا وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے, وہ کہتے جو بگیز جاتی ہیں, وہ جیپس کے اندر, وہ ڈیزرٹ کے اندر جا رہے ہیں. تو یو نیڈ ون آف دوز ایکٹیویٹیز. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جی کہ ان کے پاس صحرا ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس اس سے بھی اچھا صحرا ہے جو کہ واٹر فرنٹ والا ہے. بالکل ہے, وہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے, ٹھیک ہے نا. ایک اور بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا چترال کا علاقہ, کلاشی لوگ, اٹس اے ہیون آن ارتھ. جس نے وہ نہیں دیکھا نا دنیا میں, اس نے کچھ نہیں دیکھا. اب دیکھیں نا, ادھر بیٹھے میرے خیال میں ان کا جو کلچر ہے بڑا رچ کلچر ہے ان کا. جی,
ان کے جو شادی کے رسم و رواج ہیں, ان کے ڈانس کے رواج ہیں, وہ دیکھنے والے ہیں. جب میلہ والا پولو لگتا ہے, ہائیسٹ لیول پہ پولو کھیلی جاتی ہے وہاں. ایگزیکٹلی, تو بڑی چیز ہے اٹریکشن کے لیے. ہم تھوڑا سا اس کو ایڈورٹائز کریں اور دنیا میں بتائیں تو یہ بہت بڑا اسپاٹ ہے. آپ کی ڈومیسٹک ٹورزم ہی آپ کو اتنا ریونیو پل کر کے دے سکتی ہے جی کہ آپ کو انٹرنیشنل کا آپ کو تردد کرنا ہی نہیں پڑنا, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں نا, ہم جن جگہوں کے نام لیے ہیں, کیا عام پاکستانی جو ہے, کیا عام پاکستانی وہاں پہ جاتا ہے؟ دیکھیں عام پاکستانی کہاں پہ جاتا ہے؟ مری چلا جاتا ہے, اور وہاں پہ جا ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر وہ مری اوور کراؤڈڈ ہو گیا نا. مری اوور کراؤڈڈ ہو گیا اور وہ سنبھال نہیں سکتا. اور جیسے یہ ٹریجڈی ہوئی ہے مری والی, ہاں وہ اسی وجہ سے ہوئی, اوور کراؤڈڈ اور اس میں مینیج نہیں ہو سکا. حالانکہ مری کے اگر آپ صرف 50 سے 100 میل کے ریڈیس کے اندر چلے جائیں, وہاں پہ مری سے بھی 20 گنا اچھی جگہیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن صرف یہ ہے کہ ایکسپوجر نہیں ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, انفراسٹرکچر نہیں بنا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہوئی, اور وہ جگہیں ابھی تک. اور ناٹ جسٹ دیٹ آپ کو ٹیکس منی آتی ہے, گورنمنٹ کو ٹیکس منی آتی ہے, اٹ از ویری ویری ہیلپ فل اینڈ ہیلدی فار دی لوکل کمیونٹی. آپ کی لوکل کمیونٹی پراسپرس کرتی ہے وہاں پہ لوگ پیسے, وہاں پہ جابس کریٹ ہوتی ہیں. یہی تو چیز ہے نا. بہت سارے اسپیکٹ ایسے ٹورزم کے. انٹرنیشنلی جیسے ٹور آپریٹر ہیں وہ اپنا کماتے ہیں, لوکل جو لوگ ہیں وہ اس سے کماتے ہیں, تو بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو آپ کی توجہ کوٹھا کی طرف چلا جائیں, ہنا جھیل ہے وہاں, کمال کی جھیل ہے. اچھا, وہاں جائیں تو ایک لطف ہی علیحدہ ہے. کوئٹہ کا ایک نظارہ ہے علیحدہ, وہ بہت دیر بھی وہاں وزٹ کیا ہوا ہے ہنا جھیل کا. اچھا, تو وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے کوئٹہ میں. دیکھ صحیح. حالانکہ میں اب جیسے گوادر کی طرف بلوچستان میں باقی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, تو وہ بھی کبھی یہ آئے گا موقع کہ وہ دبئی کے برابر شاید آ جائے ہمارا گوادر. اگر اسی طرح گورنمنٹیں اس کو ڈیولپ کرتی رہیں, آگے چلتے رہے منصوبے, تو بہترین ہوگا. تو آگے ہم اس کو آگے بڑھتے ڈسکس کرتے. اگر کینیڈا میں آئیں تو یہاں کیا صورتحال ہے دیکھنے والی ہے. دیکھیں نا جی, یہاں پہ جب بھی کوئی, جس طرح میں جب کینیڈا لینڈ ہوا ہوں اور اس کے بعد جو بھی کوئی ملنے والا آیا, تو سب سے پہلے ان کو ہم نے کہاں پہ لے کے جانا ہوتا ہے؟ نیاگرا فال. چلو جی نیاگرا فال چلیے, ٹھیک ہے نا, نیاگرا فال لے کے جانے ہیں انہوں نے. لیکن یہاں پہ جو ٹورزم کا میجک ہوا ہے نا, وہ ہے آپ کا اسمال اسکیل کے اوپر, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بھی جو لیک کی پاکٹ ہے نا, وہاں پہ بھی ریزورٹس بنے ہیں, وہاں پہ بھی لوگوں نے, کیونکہ جہاں پہ دنیا کی ویسے بھی 70% جو آبادی ہے وہ رہتی ہی پانی کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. تو پانی آلویز اٹریکٹس پیپل. جہاں پہ بھی پانی ہوگا لوگ جو ہے نا نیچرلی پانی کی طرف جاتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے لوکل ٹورزم اتنا ڈیولپ کیا ہے. اب یہاں سے جب آپ ویسٹ کی طرف چلے جاتے ہو, آپ کیلگری میں چلے جاتے ہو, آپ بینف میں چلے جاتے ہو, آپ ان جگہوں پہ چلے جاتے ہو. بی سی از آلسو ویری بیوٹیفل, برٹش کولمبیا, وکٹوریا, یہ سارے جو علاقے ہیں یہ بڑے خوبصورت ہیں. آپ ایسٹ کوسٹ میں چلے جاتے ہو اگر آپ, ٹھیک ہے نا, ایسٹ کوسٹ کے اندر آپ نیو فاؤنڈ لینڈ, لیبراڈور اینڈ آل دوز پلیسز, ٹھیک ہے نا, پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ, آپ وہاں پہ چلے جاتے ہو جب, وہ بھی بڑے خوبصورت علاقے ہیں. لیکن اگین اٹ کمز بیک ٹو دی انفراسٹرکچر, کہ انفراسٹرکچر ہے, میں یہاں سے گاڑی اسٹارٹ کروں, مجھے پتہ ہے کہ میں وہاں تک نان اسٹاپ جا سکتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یو ایس کے اندر آ جاؤ, اب ڈیزرٹ بھی تو, لاس ویگس بھی تو ڈیزرٹ ہی تھا نا. بالکل. لاس ویگس جو ہے وہ اتنا ریونیو پل کر رہا ہے ٹورزم سے. لاس ویگس کی جو سول انڈسٹری ہے وہ ہے ہی ٹورزم. پوری دنیا سے وہ گیمبلرز آتے ہیں وہاں پہ, وہ جوا ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے. لیکن ایک اٹریکشن تو بنا دی انہوں نے جنگل میں منگل تو کر دیا, ٹھیک ہے نا. یہاں ایک جو میں چیز دیکھتا ہوں کہ یہاں بڑی بڑی وہ کوچز ملتی ہیں اسٹے کرنے کے لیے. لوگ لے جاتے ہیں ساتھ, رات اسی میں ٹھہرنا ہے, کسی بیچ کے کنارے وہ ٹھہر جانا ہے, کسی جو ریزارٹ ہے وہاں ٹھہر جانا انہیں. وہاں بھی سہولت ہے کہ جاؤ اور ٹھہر جو, ہوٹلنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. یہ بہت بڑی چیز ہے ادھر جو انہوں نے ڈیولپ. جی بالکل. اور یہ میرے خیال میں یہ جو ہے نا, یہ جتنا اسٹریس لیول پاکستان میں ہو چکا ہوا ہے ود آل دیٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اور پھر ٹیررزم اتنی رہی, فیملیز نیڈ ٹو گو آؤٹ. یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, آپ کو ویکیشن کی ضرورت ہے, آپ کو اپنا بیوی بچہ لے کے جانا چاہیے. اگر آپ کو کیراوین مل سکتی ہے جہاں پہ آپ جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے جا کے آپ اپنا مائنڈ ریلیکس کر سکو, یو نیڈ ٹو گو آؤٹ. آپ کو 365 دن کام نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ 365 دن کام کر رہے ہو, آپ ایگزاسٹ ہو جاؤ گے, آپ کی انرجی ڈپلیٹ ہوگی, آپ کی پروڈکشن کم ہوگی. یہی وجہ کہ 2 چھٹیاں ہوتی ہیں ادھر. اسی وجہ سے جو لوکلز ہیں جو 2 چھٹیاں ہوتی ہیں اور اس کو فل انجوائے کرتے ہیں. بالکل. کہیں نہ کہیں انہیں چلے جانا ہے. میں نے ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جنگلوں میں ہٹ بنائے ہوئے ہیں, کیبنز بنائے ہوئے, رات وہاں گزارنی ہے, کاٹیجز ہیں. بالکل. اور رات کا نظارہ جو خاموشی ہے, وہاں پرندوں کی آوازیں ہیں, وہاں وہ اسٹے کرتے ہیں. ہم یہاں پہ پیسے دے کے جاتے ہیں جی, کاٹیجز کے اندر جاتے ہیں کہ جی وہاں پہ بجلی نہ ہو, اور وہاں پہ ہم نے جا کے لکڑی جلانی ہے,
اور جو ہے نا پھر ہم نے لکڑی کے اوپر مارشمیلو کو جو ہے نا روسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. وائی وی ڈو دیٹ؟ کیونکہ وی نیڈ ٹو گیٹ اوے فرام آل دیٹ ہسل بسل آف دا لائف. آپ کو بریک چاہیے. اور ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے, ٹریکس بڑے لمبے ہیں جی, واکنگ ٹریک ہیں, جنگل میں جا رہے ہیں آپ, ہاں بالکل. اور پھر انہوں نے اسپاٹ بنائے ہوئے, نمبر دیے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ, آپ گم ہو جائیں کہیں جنگل میں, 7 نمبر پارکنگ, 8 نمبر پارکنگ وہ بنائی ہوئی ہے ساری. بالکل اور میں نے دیکھا سنو میں لوگ سنو پڑ رہی ہے اور واک بھی کر رہے ہیں. بالکل. یہ نہیں کہ گرمیوں میں واک کرنی ہے, سردیوں میں بھی واک کرنے ہیں, سنو میں بھی واک کر رہے ہیں. جی, سنو یہاں پہ جو ہے جو سسٹم ہے, جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے سسٹینیبل ہے, کہ آپ کا جو ڈیلی لائف ہے وہ نہیں رکے گی. گاڑیاں سڑکوں پہ آئیں گی, سنو پلوز اسی طرح آئیں گے, سنو صاف ہوگی, لوگوں نے پھر بھی واک پہ جانا ہے, وہ سٹکس پکڑ کے آ جائیں گے, لیکن اٹ شوڈ ناٹ اسٹاپ دا لائف, ٹھیک ہے نا. آپ کی زندگی نہیں رک سکتی ہے, کام پہ آپ نے پھر بھی جانا ہے. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے کینیڈا کی زندگی. لائف یہاں رکتی نہیں, چلتی رہتی ہے. آج کی ڈسکشن ہماری بہت اچھی رہی ہے, اور انشاءاللہ تو تھوڑی سی چشنا بھی رہی ہیں. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, بہت لمبا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں اس کو مزید ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ, کہ ٹورزم کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, پاکستان میں کیسے کرنا ہے, اور یہاں کینیڈا کا اور اس کے اندر کیا کیا بہتری آ سکتی ہے. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.